السلام علیکم سامعین، 12 ربیع الاول اور 5 ستمبر ہے۔ عنوان ہیں صبح کی اہم خبریں۔ پہلے سیلاب کی لیتے ہیں بات۔ کشمیری گیٹ دہلی بس اڈے سے یمنا گھاٹ تک باڑھ کی زد میں ہے۔ سول لائنز کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے۔ یمنا میں بڑھتی آبی سطح سے یمنا بازار، گیتا کالونی، مجنو کا ٹیلہ، کشمیری گیٹ، میور وہار جیسے علاقوں میں برا حال ہے۔ لگ بھگ 1,500 لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جاپان کا جو ٹیرف ہے وہ گھٹا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ٹرمپ نے جاپان کے ٹیرف کو 25% سے کم کر کے 15% کر دیا ہے۔ ادھر افغانستان میں آج پھر زلزلہ آ گیا ہے، البتہ آج کے زلزلے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ البتہ زلزلے کی جو رفتار تھی وہ 6.2 تھی، جبکہ اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا اس میں 2200 افراد شہید ہو گئے تھے، 3600 زخمی ہوئے تھے۔ ادھر نیپال میں فیس بک، ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور واٹس ایپ پر پابندی لگا دی ہے۔ دراصل نیپال سرکار نے ایک ہفتے پہلے آدیش دیا تھا کہ جو کمپنیاں سرکاری طور پر رجسٹرڈ نہیں ہوں گی ان کو یہاں بند کر دیا جائے گا۔ 1 ہفتے کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب یہ کمپنیاں 1-2 دن میں وہاں بند ہو جائیں گی۔ البتہ ٹک ٹاک، وائبر، نمبر، ویٹک اور پوپو لائیو رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، یہ سب اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو جموں کشمیر میں بارش ہو رہی ہے، وہاں کا رامبن، کھٹوا اور ریاض کے علاقوں میں سب کچھ برباد ہو گیا ہے، نہ مکان بچے ہیں نہ سڑکیں محفوظ ہیں اور لوگ محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ چین کے جو لوگ سپورٹ کریں گے ان کو امریکی ویزا نہیں ملے گا۔ یہ کچھ لوگ چین کے رہنے والے جو امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں وہ قانونی طور پر اس کے پابند ہیں کہ کسی دوسرے ملک کی اس طرح کے قانون کی حمایت نہ کریں جن کے امریکہ مخالف ہیں، لیکن وہ پھر بھی چین کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ویزا پر پابندی لگ جائے گی۔ امریکی وزارت خارجہ سے اس مطلب کا اعلان تو جاری ہوا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ اس زد میں کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر گجرات کے سورت علاقے میں ایک ماں نے بیٹے کو 13ویں منزل سے نیچے پھینک دیا، خاتون نے پھر خود بھی چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ واقعہ سورت کے آل تھان علاقے میں گزشتہ روز دیر شام پیش آیا ہے۔ اس طرح آج پورے ملک میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ یہ چند تصویریں ہیں جو ہریانہ کے تاریخ شہر پانی پت کے مدرسہ مخدوم صاحب کی ہیں۔